السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی فیڈ بیک ایک چھوٹی سی نظم کی صورت میں دوں گی جو میں نے خود لکھی اس لسان القرآن کورس کے بارے میں۔ کھولی آنکھ تو دی گئی کان میں اذان، بڑھتے گئے اور پڑھتے گئے قرآن، دل میں نہ اترا ادا کرتی گئی صرف زبان، عمل میں آتا کیسے جب سمجھ ہی نہ آیا یہ فرقان۔ زندگی گزارتے رہے بن کے نام کے مسلمان، دنیا کی زندگی نے کر دیا اصل سے انجان۔ اللہ کی توفیق سے کیا ہم نے کورس لسان القرآن، روح کو ملی غذا چڑھنے کے لیے پروان۔ سیکھی ہم نے جب ماضی اور مضارع کی گردان، تو ہم نے جانا کیا ہے جالسین جالسان۔ کھل گیا ایسا میری زندگی میں قرآن، روشنی سے بھر گئی روح اور جسم و جان۔ سمجھ آنے لگی اب ہدایت کی یہ زبان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور میں آخر میں چھوٹی سی سجیشن دوں گی سر کو کہ سر یہ کورس آپ انگریزی زبان میں بھی لے کے آئیں، تاکہ جو نوجوان نسل ہے ان کو انگریزی زبان میں زیادہ سمجھ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ خیر۔ سعدیہ ارشد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بہت کروڑوں بار شکر ادا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے آسان کیے اور ہمیں یہاں پر پہنچایا اور اس کو تکمیل کے درجے تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اور اسلامک سینٹر ہے، ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا ہمارے لیے پہلے دن سے لے کر آج تک۔ ہم ان کی بہت زیادہ مشکور ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بہت آسانیاں عطا فرمائے اور دنیا آخرت میں جزا عطا فرمائے۔ اس کے بعد استاد عامر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ وہ اتنی دور سے ہمارے لیے تشریف لائے، انہوں نے ہمیں وقت دیا اور اتنے اچھے طریقے سے لسان القرآن کورس کروایا کہ ہمارا شوق جو ہے قرآن کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا اور زیادہ مضبوط ہوا اور پختہ ہوا۔ اور جو انہوں نے بیچ میں احادیث کا حوالہ دیا، اس سے میرے اندر ایک پازیٹیوٹی، ایک چیز جو زیادہ مجھے محسوس ہوئی وہ یہ کہ ہم احادیث یاد تو کرتے ہیں مگر ہم اردو میں یاد کرتے ہیں، ہم اسے عربی میں یاد نہیں کرتے۔ تو سب کو دیکھ کے اور ان کا انداز بیان دیکھ کے جس طرح وہ آہستہ آہستہ پڑھتے تھے اور وہ ترجمے کے ساتھ سمجھاتے تھے، تو مجھے یہ شوق آج سے میرے اندر آیا کہ میں سر کی طرح احادیث کو عربی کے ساتھ یاد کروں اور اس کو اسی طرح سے ڈلیور کروں لوگوں کے سامنے سے سر کرتے ہیں۔ تو آپ میرے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور مجھے احادیث یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے لسان القرآن سے سیکھا اسے ہمیں مزید پڑھانے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور میری سب سے صرف ایک سجیشن ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہم نے لسان القرآن میں سیکھی ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا ہمیں ٹائم زیادہ چاہیے تھا پریکٹس کے لیے، جو کم ملا۔ میرے حساب سے جو کچھ میں نے سیکھا ایکسلنٹ، بہت اچھا سیکھا، لیکن جس طرح مجھے سیکھنا چاہیے تھا، اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا، میں ہضم نہیں کر پائی اس کو۔ تو میں سمجھتی ہوں شاید 60 یا 70% تک سمجھ پائی۔ تو یہ مجھے یہ کہ مجھے نا تھوڑا سا ٹائم ہمیں پریکٹس کے لیے چاہیے تھا، جیسے سر گردانے کرواتے تھے 1 by 1، تو اس کے لیے مجھے کہ سر تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیں اس کا۔ نیکسٹ ایئر ہم انشاءاللہ پھر دوبارہ سے سر کے ساتھ اس میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں سب کے لیے جزا دے اور ان کو ان کے علم اور عمل میں خوب خوب اضافہ عطا فرمائے، دنیا آخرت میں فلاح و کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، میرا نام تنزیلہ حبیب ہے۔ میں ماشاء اللہ 47 سال کی ہو گئی ہوں اور بڑے افسوس سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ قرآن پڑھا ضرور، جیسے سب نے پڑھا ہوگا، ماں باپ نے اپنا فرض ادا کیا، نماز سکھائی، روزے سکھائے، مطلب روزے رکھنا ایک ضروری چیز بتائی، اور قرآن سکھا کے اپنا فرض ادا کر دیا۔ لیکن جو قرآن اصل سیکھنے والی چیز تھی وہ نہیں سیکھی۔ پڑھتے تھے بچپن میں، ماں باپ کی ڈانٹ ٹپک سن کے پڑھ لیتے، جب بڑے ہو گئے تو بس پھر اس لیے پڑھا کہ ثواب کی ہاتھ ہے۔ لیکن اتنے سالوں میں مجھے نہیں پتا تھا قرآن کیا ہے، حالانکہ میں اپنی طرف سے بڑے اچھے مذہبی کھانے کی ایک اپنے آپ کو فیملی ممبر سمجھتی تھی۔ میری ساری زندگی امریکہ میں گزری ہے، وہاں پہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کے لیے، اور جس زمانے میں امریکہ گئی تھی اس زمانے میں ہمارے پاس مدارس، مساجد وغیرہ کچھ نہیں تھے۔ جب میری شادی کے بعد میں پاکستان آئی
اور آپ کو پتہ ہے سب کی زندگی میں معاملات ایسے آتے ہیں کہ اللہ خود بخود آپ کو کھینچتا ہے. میری زندگی میں بھی کچھ ایسے معاملات پیدا ہوئے کہ مجھے خود بخود اللہ نے کھینچا اور میں الہدا کی طرف رجوع کیا. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی جو آرگنائزیشن ہے, اللہ کو بہت اجر دے. پہلا اسٹیپ میرا وہ تھا اللہ کی طرف, قرآن کی طرف. جب میں وہاں پہ گئی تو ان کا کورس تعلیم دین میں نے جوائن کیا, جو کہ 9 ماہ گزر چکے تھے. تفسیر سنی, پتہ چلا کہ یہ زندگی ہے, قرآن یہ ہے اور ہمارے سے یہ کیا مانگتا ہے. تو مجھے ایسے لگا, یقین کریں مجھے ایسے لگا کہ میرے اندر تو اسلام ہے ہی نہیں. میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, کبھی روزہ نہیں چھوڑا, کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا, لیکن مجھے نہیں پتا قرآن کیا تھا, وہ مجھ سے کیا مانگتا ہے. قرآن سیکھنا شروع کیا, لیکن کیونکہ وہ گرامر میں کافی آگے نکل چکے تھے تو مجھے ایک شیطان نے پل بیک کیا کہ تم نہیں کر سکتی, چھوڑ دو. میں نے چھوڑ دیا. پھر مجھے کسی نے کہا کہ اگر آپ کو اتنا شوق ہے قرآن سیکھنے کا تو آپ لسان القرآن جوائن کریں. میں نے یوٹیوب پہ ان کی ویڈیو سرچ کی. میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے انٹروڈیوس کروایا گیا لسان القرآن سے اور مجھے بہت فائدہ ہوا. حالانکہ میں گھر میں ویڈیوز دیکھا کرتی تھی. پھر ایک دن میں نے دعا کی کہ یا اللہ کبھی ایسا ہو کہ یہ لاہور میں کورس آفر کروایا جائے. خوش قسمتی تھی, میرے پاس لسان القرآن کا کوئی نمبر تھا. میں نے وہاں پہ میسیج کیا تو مجھے تنزیل اسلامک سینٹر کی طرف سے آفر آئی کہ آپ آئیں, اور وہ بھی میری خوش قسمتی کہ پھر میرا نام بھی مطلب آئی واز چوزن فار اٹ. میں جس دن آئی سر نے کہا ہے کہ یہ سیٹ آپ کو ہم نے نہیں دی, اللہ نے دی ہے, اور بڑی ایمانداری سے آپ نے ایک دن چھٹی نہیں کرنی. اب ایک دن میں ولنشیا ٹاؤن سے آتی ہوں, بیشتر مسئلے مسائل ہوتے تھے, ایک دن میں نے چھٹی نہیں کی. اور الحمدللہ عربی جتنی بھی سیکھی, آگے مزید سیکھوں گی, ساری زندگی سیکھنی تھی. لیکن سر عامر سہیل ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ ان جیسے لوگ ہمیں اور چاہیے. ہماری دعا ہے کہ ایسے لاکھوں عامر سہیل صاحب پیدا ہوں, کیونکہ ہمارے ملک کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی. جیسے ڈاکٹر اسرار احمد ہے, جب سے وہ وفات پا گئے مجھے بہت کمی محسوس ہوتی ہے ان کی. ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہے, اللہ ایسی اور خواتین پیدا کرے. اور سر کا سب سے اچھا مجھے یہ چیز لگی کہ پہلے ہم 1.5 گھنٹہ آیا کرتے تھے, تو جب میں آتی تھی خوشی سے آتی تھی, اور پھر ٹائم گزر گیا, دل کرتا تھا اور ٹائم پہ. آئی ایم سوری میں آپ کو بھی ٹائم زیادہ لے رہی ہوں. پھر 2 گھنٹے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا. ان کا سینس آف ہیومر, مطلب جس طرح مجھے لوگوں نے کہا پر بھی نہیں سیکھ پائیں گی, بہت مشکل ہے, بہت بورنگ ہے. مجھے اب یقین کریں نہیں پتہ چلا. ابھی بھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ کبھی ہم اسلام آباد وہ فیصل آباد چلے جائیں یا یہ لاہور موو کر جائیں. تو میری بہت زیادہ دعا ہے سر عامر سہیل کے لیے, ان کی مسز کے لیے, اور تنزیل اسلامک سینٹر کے لیے جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا, یہ فورم پرووائڈ کیا. اور ڈھیر ساری دعائیں ہیں ہر ایک اس بندے کے لیے جو یہاں پہ بیٹھا ہے, اور جن کی کوشش ہے کہ ہم اس قرآن کی زبان کو سیکھیں اور سمجھیں کہ قرآن کس لیے آیا تھا. ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں تنزیل اسلامک سینٹر کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنے اچھے ماحول میں اے سی, پنکھے, لائٹیں, کرسیاں اور ہر طرح کی سہولت دے کے بغیر کسی معاوضے کے ہمیں اس قدر نایاب علم ہمیں دیا. اس کے بعد جی میں سر عامر سہیل صاحب کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ یہ اسپیشل ہمارے لیے یہاں آئے اور ہمیں قرآن سے جس طرح سے انہوں نے جوڑا ہے, میرے پاس اس کے قطعی الفاظ نہیں ہیں. میں کبھی یوٹیوب پہ سر کی ویڈیوز دیکھا کرتی تھی نا, تو میں بڑا رش کرتی تھی ان لوگوں پہ جو سر کے سامنے بیٹھ کے یہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے تھے, اور میں بڑی خواہش کرتی تھی یا اللہ یہ کون سے لوگ ہیں جو سر سے علم حاصل کر رہے ہیں. تو لہٰذا میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ دعا کی, یا اللہ اگر میری زندگی میں کوئی بہتری, اگر مزید کوئی ہے نا, تو میں سر عامر سہیل کا یہ کورس کرنا چاہوں گی. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا بہت جلد سنی. اور دوسری بات یہ کہ سر ماشاء اللہ علم کا سمندر. آپ بلیو کریں کہ کورس کے دوران سمٹائم کلاس میں میری اپنی ایک سمٹائم کیفیت ہو جاتی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یا اللہ میں نے اتنی زندگی اندھیرے میں گزار دی, مجھے پہلے اس چیز کا خیال کیوں نہیں آیا. میں نے سر کا ایک انٹرویو سنا جس میں سر نے بتایا کہ ایک آدمی ایک سواری کو چھوڑنے کے لیے آیا کرتا تھا سینٹر میں, اور وہ کلاس کے کونے میں بیٹھ کے میرا لیکچر سنا کرتا تھا. تو اینڈ آف دا ڈے اس بندے نے صرف ایک بات یہ کہی کہ سر مجھے آپ کے کورس کی تو اتنی سمجھ نہیں آئی, لیکن مجھے قرآن سے محبت ہو گئی.
اور اب بلیو کریں کہ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے ایسے لگا کہ شاید میرے ساتھ بھی ایسا ہی. اور ماشاءاللہ سر نے اتنے محدود وقت میں دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہمیں جو علم فراہم کیا، اس کے لیے میں ایک دفعہ پھر سر کی شکر گزار ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح قرآن سے جوڑے رکھے اور اس پیارے قرآن سے، اللہ پاک کے اس پیارے کلام سے ہمیں نصیحت اور ہدایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر میں سر کا اور اسپیشلی مسز عامر سہیل کا، کیونکہ یہ ان کے جہاد میں 100% شریک ہیں، میرا ان کی عظمت کو سلام ہے. آنیسٹلی میرا مسز عامر سہیل کی عظمت کو اسپیشل سلام ہے. اور میں کبھی سوچتی تھی کہ یہ جو صاحب ہمارے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں قرآن کا علم دے رہے ہیں، ان کی بیگم کیسی ہوگی جنہوں نے اتنے سیکریفائسز کیے. تو آج الحمدللہ ان سے بھی میری ملاقات ہو گئی ہے، اور میرے پاس اور مزید الفاظ نہیں ہے کچھ، کیونکہ اتنا محدود وقت میں یہ سب کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ سب کا بہت شکریہ اور تنزیل اسلامک سینٹر کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے اس خوبصورت ترین سفر کا آخری دن ہے، اور اس لحاظ سے سب سے پہلے تو میں تنظیم اسلامی والوں کا بہت بہت دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہیں ہمیں اتنا خوبصورت پلیٹ فارم دیا اور ہمارے لیے ہر سہولت کا بندوبست کیا. مطلب ہم سوچ نہیں سکتے، موسم کی مناسبت سے اے سی جسے انہوں نے پہلے بھی بیان کیا، سب کچھ ارینج کیا ماشاء اللہ، اور ماحول بہترین ہمیں عطا دیا. اور سب سے بڑھ کر ہمیں محترم استاد عامر سہیل صاحب، ان سے پڑھنے کا ایک نایاب موقع فراہم کیا، جس کے بارے میں تو جتنا سب نے کہا ہے وہ واقعی یہی بات ہے کہ کم ٹائم میں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. میرا بھی سیم ایسا ہی ایکسپیرینس تھا کہ یوٹیوب پہ میں نے سر کی کلاسز سرچ کی اور تھوڑا بہت میں نے وہاں سے جاننے کی کوشش کی. سر جب کلاس اٹینڈ کرتے تھے تو اسٹوڈنٹ سے جب کویسچن کرتے تو ویسے ہی ہاتھ ہینڈ ریز کرتی تھی، تب بھی آن لائن، مطلب وہاں یوٹیوب پہ. تو سر جو کویسچن کر رہے تھے میری کوشش ہوتی تھی میں بھی اس وقت پہ جواب دوں. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ مجھے لائیو سیشن ملا سر کا. یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے، بہت بڑا اعزاز ہے میرے لیے. اور سر کی انتھک محنت اور ان کے ایک عظیم جذبات جو سب کو قرآن کے قریب لانے کا ہے، وہ ان کی بہترین پالش ہے. اور ہم لوگوں کو انہوں نے اتنے کم وقت میں اتنا بہترین علم دیا. نہ صرف انہوں نے ہمیں یہ ٹیکسٹ پڑھایا گرامر کا مشکل ترین، بلکہ انہوں نے ہمیں قرآن کریم اور احادیث کے ذریعے قرآن سے اتنا قریب کر دیا کہ جیسے ہم پہلے کبھی نہ تھے. اور یہ ان کی آئی تھنک یہ سب سے بڑی کاوش ہے کہ انہوں نے ہمیں احادیث اور قرآن کے ذریعے جس طرح سے قرآن کے قریب کیا، اور قرآن کی زبان کی جو اصل تعریف تھی وہ ہم نے سر سے سیکھی. اللہ ان کو اس کے لیے بہت بہت جزائے خیر دے. اور آخر میں تھوڑا سا اپنے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ کچھ عرصے سے میں نے اس عمر میں آ کر قرآن حفظ کرنا شروع کیا ہے الحمدللہ. تو میں ترجمے کے ساتھ تو قرآن پڑھ ہی رہی تھی، بٹ میری بڑی خواہش تھی کہ میں قرآن کو اس کی ڈیپتھ سے جان سکوں، اس کے ہر لفظ کو میں محسوس کر سکوں. تو اب مجھے لگتا ہے کہ میرا سفر اور ہی حسین ہونے والا ہے اس گرامر کی کلاس کے بعد، جس کا کوئی مول نہیں. ایک انبلیویبل، ایک انفارگیٹیبل ایکسپیرینس تھا میرے لیے. اور ایک چھوٹی سی بات اور کہ نیکسٹ ٹائم کبھی ہم سر سے خوش قسمتی ہوئی تو ضرور ملیں گے، لیکن اگر یہاں نہ بھی ملے تو آخرت میں سر ہم آپ کی اس خوبصورت نیکی کا صدقہ جاریہ کر کے ضرور ہی ملیں گے. اور سر آپ کے لیے بہت بہت شکریہ، اور اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے اور اس ادارے کو بھی بہت ترقی دے. اور میری ایک اور بھی کوشش ہے سر کہ میں آپ کے اس مشن کو آگے لے کے چلوں، جو میں نے علم حاصل کیا آپ سے اس کا حق ادا کر سکوں، اور اللہ مجھے توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب کا بہت شکریہ.
अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बड़ी सादा से ही बात बयान करूँगी। मुझे तो सर की कुछ क्लासेस बैठती यूट्यूब पे देखा, दिल में बड़ी तमन्ना थी। फिर अचानक रमज़ान में मुझे पता चला तो मैंने अल्लाह से बड़ी रो के दुआ की कि अल्लाह ताला मैं भी जाऊँ। तो मैं यूँ ही की बैक साइड से अपनी बेटी की तरफ आई, वहाँ से मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं इस नेमत उज़्मा पे अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे उस्ताद की सोहबत में रह के कुरान को समझने की तौफीक दी। कुरान की मोहब्बत हर इंसान के दिल में अल्लाह ताला ने रखी, लेकिन न जाने हमारी ज़ुबान नहीं थी, अंदर ही अंदर की ये सो गया था। ये ना सिर्फ ये मोहब्बत, ये कुरान की वो जो चाहत हर मुसलमान के अंदर थी, सर की वजह से ये उभर के सामने आई और बहुत आसान हो गया कुरान को समझना। 9 बोर्ड के इससे पहले बहुत से उलमा ने कुरान पे बहुत काम किया, लेकिन उनकी ज़ुबान इतनी मुश्किल थी, इतनी मुश्किल इस्लाहात होती थी कि जिनकी समझ नहीं आती थी और छोड़ देती थी मैं। लेकिन सर के पास आए वो हर चीज़ इतनी आसान हो गई। अल्लाह का शुक्र है। मैं तो सर के लिए, इस अदारे के लिए यही दुआ करूँगी कि अल्लाह सर को सेहत, तंदुरुस्ती और आफियत दे, अल्लाह उनके इल्म में बरकत दे और अल्लाह ताला उन पर अपनी इतनी रहमतें करे कि जिसका मेरे पास और अल्फाज नहीं है। अल्लाह उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए अपने फरिश्तों से उनकी मदद करे और अल्लाह उनके इस मिशन को सबके दिलों में रासिख करे और सबके दिलों में ये जिस तरह से उनके अंदर ये तड़प है कि कुरान को आसान करके सब तक पहुँचाया जाए। अल्लाह ताला उनकी इस काफ़िश को कबूल करे। आमीन। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे सर हमारी क्लास में हमेशा बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर आते हैं, उसी तरह मैंने भी कोशिश की है कि जो मुझे कमेंट्स देने हैं वो प्रॉपरली लिखूं, ताकि ये ना हो कि जज्बात में आके मेरे पास लफ्ज़ कम पड़ जाएँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हाल ही में 1 माह पर मुश्तमिल अरबी ग्रामर के कोर्स में शिरकत का शर्फ हासिल हुआ, जो कि मोहतरम उस्ताद आमिर सुहेल साहब ने नहायत खुलूस, मेहनत और हिकमत के साथ पढ़ाया। ये कोर्स ना सिर्फ अरबी ज़ुबान की बुनियादी ग्रामर सीखने का ज़रिया बना, बल्कि एक ऐसा रूहानी और कल्बी तजर्बा भी था जो हमेशा याद रहेगा। उस्ताद मोहतरम का अंदाज़ तदरीस रिवायती अंदाज से बिल्कुल हट कर था। उन्होंने अरबी ग्रामर को एक बोझ या मुश्किल मजमून के तौर पर नहीं पढ़ाया, बल्कि नहायत आसान, सादा और आम फहम अंदाज में तुलबा के सामने पेश किया। उन्होंने अरबी कवायद को खुश्क उसूलों की सूरत में बयान करने की बजाय कुरान की आयात और अहादीस मुबारका को बतौर मिसाल इस्तेमाल किया, जिससे ना सिर्फ मफ़ाहीम वाज़ेह हुए बल्कि हर सब हमारे दिल में उतर गया। ये कोर्स ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए इंतहाई मुफीद साबित हुआ जो दफ्तरी या घरेलू मसरूफियात के बावजूद दीन सीखने की तड़प रखते हैं। रोज़मर्रा की मसरूफ़ ज़िंदगी में ऐसा मरबूत, जामे और बाबरकत कोर्स एक नेमत से कम नहीं। क्लासेस का निज़ाम, वक्त की पाबंदी और हर लेक्चर की तरतीब काबिल तारीफ़ थी। मज़ीद ये कि उस्ताद मोहतरम नहायत शफ़ीक़ और मुशफ़िक़ मिजाज रखते हैं, हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब देते और हर तालिब इल्म की सतह के मुताबिक रहनुमाई करते थे। ऐसा लगता था जैसे वो सिर्फ पढ़ा नहीं रहे बल्कि दिलों की तरबियत भी कर रहे हैं। ये कोर्स सिर्फ अरबी सीखने का ज़रिया नहीं, बल्कि अल्लाह के कलाम को समझने, उससे मोहब्बत पैदा करने और ज़िंदगी के मकसद को जानने का एक ज़रिया भी बना। हर लम्हा इल्म के साथ दिल को भी जला देता रहा। मैं दिल की गहराइयों से दवागो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुहतरम उस्ताद और इस कोर्स के तमाम मुंतज़मीन को दुनिया और आखिरत की बेहतरीन जज़ा अता फरमाए, इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए और उनको उम्मत की खिदमत का वसीला बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। हर मुसलमान को चाहिए कि ऐसे मुफीद, जामे और रूहानी कोर्सेज का हिस्सा बने। यकीनन ये वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल और दिलो दिमाग के लिए एक अजीम तोहफ़ा है। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि हम इस कोर्स तक आए, इस वेन्यू तक पहुँचे। कोर्स हो रहा था और हमें ना पता चलता, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हम इस कोर्स तक आए, कोर्स शुरू हुआ और कोर्स से इख्तिताम तक हम इसका हिस्सा दें। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम इतने काबिल, इतने मुस्तफ़िद, इतने स्किल्ड टीचर का उनसे हम तालीम हासिल कर सकें। सर का अंदाज़ तालीम जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। क्लास का माहौल बहुत लाइट होता था और बहुत इंटरेस्टिंग भी होता था, जिससे हमारे लिए सीखना आसान होता था।
حالانکہ گرامر ایک مشکل سبجیکٹ ہے لیکن سر اس کو ایسے لے کے چلے کہ وہ ہمارے لیے آسان ہو گیا. اور جو سر کا طریقہ تھا کہ روز ہمارے کوئی درس کا ایک پوائنٹ ہوتا تھا جس میں وہ ہمیں لاتے تھے, وہ اچھا تھا کہ سائڈ بائی سائڈ ہم گرامر بھی سیکھ رہے ہوتے تھے اور وہ درس بھی مل رہا ہوتا تھا, ساتھ ہمیں دین بھی مل رہا تھا اور ہم اسی پہ ہی گرامر کا پوائنٹ بھی سیکھ رہے تھے. تو یہ بہت زیادہ اچھا تھا اور اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے ثانیہ عطا فرمائے, دنیا کی بدائیاں عطا فرمائے. اور مجھے یہ جو کورس پتہ چلا تھا پچھلے سال ہماری ٹیچرس یہاں آئی تھیں, میں الخدا میں صوت القرآن کورس کر رہی ہوں, تو ہماری ٹیچرس یہاں آئی تھیں, انہوں نے کیا تھا ہمیں بہت, وہ جب جاتی تھیں ہمارے بہت انسپائرنگ ہوتا تھا. اور جب ہمیں پتہ چلا یہاں ہو رہا ہے تو پھر ہم بھی آئے. انہوں نے ہماری کلاس میں سے 2 لوگوں کو الاؤ کیا گیا تھا کہ یہاں پر آئیں, تو ان میں ہم 2 لوگ تھے, ہم آدھی کلاس لیتے تھے اور آدھی کلاس یہاں آ کے پھر یہاں اٹینڈ کرتے تھے. تو میں سر کا چونکہ انہوں نے پہلے دن کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی اس پلیٹ فارم پہ آئیں اور سکھائیں, تو ہماری ٹیچرس نے ہماری ڈیوٹی نکالی ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ اسسٹ کرتے ہیں, ان کی گرامر کا کام چیک کرتے ہیں. اور ایک دن جو انہوں نے کھڑا کر دیا, انہوں نے کہا اعراب سکھائیں. تو وہ میرے سر یہ جو 5 انگلیوں والی ورڈس تھے نا, کہ واحد, مثنیٰ, جمع سالم مذکر, جمع سالم مؤنث اور جمع مکسر, تو وہ میں نے اس طرح سے سکھایا. لیکن مجھے محسوس ہوا کہ ابھی میری کمی ہے, میری پوری گرفت نہیں آئی ہے, تو انشاءاللہ اگلے سال آپ جب کورس کروائیں تو ہمیں ضرور یاد رکھیے گا, تاکہ ہمارے جو ہے ابھی ہے سیکھا ہے لیکن وہ پورا بہن کا حصہ نہیں بنا ہے. تو انشاءاللہ اگلے سال جب ہو تو میں ضرور یاد رکھا جائے. اور بہت ساری دعائیں ہیں, ادارے کے لیے بہت ساری ہیں, استاد کے لیے بہت زیادہ دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. میں یو کے میں رہتی ہوں اور میں ٹیمپرری طور پہ پاکستان آئی ہوئی تھی, اور میں سمجھتی ہوں کہ میرا پاکستان میں رہنے کا سب سے بہترین تحفہ مجھے اس کورس کی صورت میں ملا ہے, جو کہ میں اس کا ریوارڈ جو میں نہیں بتا سکتی الفاظ میں, لیکن اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے سر کو اور اس آرگنائزیشن کو. اور میں تھینک یو کروں گی اپنی فرینڈ کو جس نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ میں تنزیل اسلامک سینٹر میں ہوں, اور اس وقت میرا مقصد صرف یہی تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے مجھے بریک ملے, اسپیس ملے. لیکن پھر میں اس کے ساتھ ایسا جڑ گئی کہ میں ایک چھٹی کے باوجود میں یہاں آتی رہی. میں عربک گرامر سے انٹروڈیوس ہوئی تھی 2014 میں, جب میں یو کے موو ہوئی تھی. اس سے پہلے مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ عربک گرامر کیا ہوتی ہے, اور تب میں یہ سمجھی تھی کہ یہ شاید یو کے کے بہت پڑھے لکھے مسلمان ہیں, ان کو یہ بات پتہ ہوگی. اور مجھے کافی دور ٹریول کر کے جانا پڑتا ہے لندن میں کہ میں یہ کورس کرتی, اور میں فائنینشلی افورڈ نہیں کر سکتی تھی, تو میں نے نہیں کیا. اور اس کے بعد میں کچھ گاہے بگاہے ڈھونڈتی رہی, لیکن جاب کی مصروفیات کی وجہ سے میں وہ کر نہیں سکی. وہاں پہ لوگ ٹیچرز بھی کم ہیں اور میرے لیے پاسبل بھی نہیں تھا اتنا کمیوٹ کرنا, اور آن لائن میں نے جو کوشش کی وہ میرے سر پر سے گزر گئی تھی. لیکن سر ماشاء اللہ ایک ایسا پیکیج ہے, ایک ایسا پیکیج جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک انعام ہوتا ہے کسی کے لیے, وہ اس طرح کے ٹیچر ہیں, وہ واقعی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو ورلڈ وائڈ پہچانا جائے. جیسے ہم کبھی اسٹوڈنٹ تھے انٹرمیڈیٹ میں, کوئی ایسے ٹیچر ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے پورے شہر میں فیمس ہوتے تھے کہ بس ان کے لیکچر لے لو تو آپ نے 100% پاس ہی ہونا ہے. تو جس طریقے سے وہ سمجھاتے ہیں, جس طرح میرے جیسے لوگ جو کہ جاب بھی کرتے ہیں, بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اس کے وہ اتنا ایک ساتھ میں ایکسپلینیشن انٹرسٹنگ طریقے سے بناتے ہیں. پوائنٹس ان کے آلریڈی اتنے ڈیلیبریٹ, ٹو دا پوائنٹ, کنسائز, اور ایٹ دا سیم ٹائم اتنے ایکسپلینیٹری ہوتے ہیں کہ آپ کو اگر آپ منیمم ٹائم دے سکیں اس کورس کو اگر دن میں, پھر بھی آپ یہ جس طرح سے وہ اسائنمنٹس بھی دیتے ہیں کہ آپ ریوائز کریں, تو آپ 100% سمجھ سکتے ہیں. آپ واقعی میں اپنی طرف سے, جیسے کہ سر نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا کہ اب آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے میں مزہ آئے گا. تو میں تو بہت میں نے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا, اور لیکن ہاں میری خواہش ضرور تھی کہ میں پڑھوں گی, لیکن اب اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں ترجمے کے ساتھ پڑھوں. اور میں نے آلریڈی اپنے یو کے میں 1-2 جانے والے ان کو سر کا یوٹیوب چینل ریکمینڈ کیا ہے, اور اگر کبھی ایسا ہو کہ یہ سر آن لائن کلاسز لیں تو میں ڈیفینیٹلی وہاں سے میرے سرکل میں جو ہے میں ان کو 100% یہی ریکمینڈ کروں گی کہ وہ ضرور لیں, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس قابل بنائے کہ ایک دفعہ میں بھی
किसी को समझा सकूं, मैं खुद पढ़ सकूं, मैं इस क्योंकि ये कोर्स डिज़र्व करता है कि ये वाकई जैसे शुरू हुआ था कि ये 6 मंथ्स का था, ये वाकई आपके 6 मंथ्स रहे और मे भी आपकी सारी ज़िंदगी रहे, लेकिन ये डिज़र्व करता है कि इसको टाइम दिया जाए। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह ताला, टू तंजील इस्लामिक सेंटर, टू सर, और मैं वाकई दिल से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इसकी जज़ाए खैर इस दुनिया और आखिरत दोनों में दे। आमीन। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हम सबसे खिताब करें जज़ाकल्लाह खैर कबीरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यशकुरुल्लाह बल ला यशकुरुन नास। हुक्म क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं सबसे पहले तमाम तालिबात को मुबारकबाद देना चाहूँगा और तमाम से मुराद वो तालिबात हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स को मुकम्मल फिनिश किया और आज उन्हें इस कोर्स की तकमील पर सर्टिफिकेट जो है वो दिया गया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का तरीका क्या है तो मैंने आपको क्लास के पहले दिन भी बता दिया था। मैंने कुरान के एक अल्लाह से तालिब इल्म होने की हैसियत से कुरान से जो अल्लाह का शुक्र अदा करने का तरीका सीखी। जन्नत में यूँ कह रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, तमाम तारीफ तमाम शुक्र उस अल्लाह की जिसने हमें यहाँ जन्नत में पहुँचाया। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। और वो ये कहेंगे कि हम यहाँ कभी ना पहुँच पाते अगर अल्लाह ही हमें यहाँ ना पहुँचाता। यानी वो ये नहीं कहेंगे कि हमने नमाजें पढ़ी थी, रोजे रखे थे, नेक अमाल किए थे, जन्नत में तो हमने आना ही था, जन्नत तो हम डिजर्व करते थे, जन्नत तो हमारा हक था। तो ये नहीं कहेंगे, बल्कि वो कहेंगे कि अल्लाह का करम है, उसका फजल है कि आज हम जन्नत में बैठे। मतलब मोमिन को शुक्र इसी तरह करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने इसी तरह शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का कि अल्लाह की तौफीक से ही सब लोग जो है यहाँ पर आए हैं। असल बात यह है कि आप सब ने कभी ना कभी ये जरूर ख्वाहिश की होगी कि अल्लाह आपको अपने कलाम के साथ जोड़ दे। तो बस वक्त ये था, अल्लाह ने आपकी दुआ तो उस वक्त ही कबूल कर ली थी, लेकिन उस दुआ की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों में ज़बूर पजीर। तो अल्लाह ताला का करोड़ शुक्र कि उसने मुझे एक और निज़ाम कुरान कोर्स जो है वो मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाई और बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी नाके के। मैं भी मुझे अल्फाज में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। वरना बहैसियत इंसान मेरे साथ भी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, मेरी भी फैमिली है, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं बीमार भी होता हूँ, खुशी कभी हमारे खानदान में भी होती है। इस वजह से मैं कहा करता हूँ कि हमारे यहाँ भी लोग मरते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों को ऐसे मैनेज किया कि अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स के एक दिन भी मेरे जहन में कोई ऐसा बोझ नहीं था जो मुझे क्लास में डिस्टर्ब कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं क्लास के लिए आया करता था तो बगैर किसी बोझ के, बगैर किसी टेंशन के मैं यहाँ पर आता था और नॉर्मली मैं मोबाइल अपना घर रख कर ही आता था और अगर कभी ले भी आता था तो यकीन माने एक दिन भी कोई कॉल नहीं आई। ये अल्लाह ताला का करम है, उसका फजल है जिसमें मैं उसका जिस कदर शुक्र अदा करूँ कम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने हदीस आपके सामने बयान की है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता। ला यशकुरुल्लाह बल ला यशकुरुन नास। तो लोगों का शुक्रिया अदा करना भी जरूरी है। हाँ, लोगों को शुक्रिया एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमारी इस मेहरबानी पे दूसरा हमारा शुक्रिया अदा करे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम मेहरबानी करने वालों का लाजिमन शुक्रिया अदा करें। तो इस सिलसिले में सबसे पहले अल्लाह के शुक्र के बाद
سب سے پہلے اس سینٹر کا شکریہ جی، تنزیل اسلامک سینٹر، اس کی مینجمنٹ کا شکریہ، اجاز صاحب کا بہت شکریہ جو اس سارے سیٹ اپ کے کرتا دھرتا ہے، رمیز کا بہت شکریہ جنہوں نے بہت محنت کی اس کورس میں، جو آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے ہر لحاظ سے جو لوگ نظر آتے تھے، داؤد اور احمد، ان لوگوں کا بھی شکریہ، ان لوگوں نے اپنا وقت دیا، اور سب سے بڑھ کر شکریہ میری بیگم کا شکریہ کہ ہماری طرف سے اس کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ باقی اس نے جس طرح سے اس کم ٹائم میں اپنی خواہشات کو مارا، یعنی ایک سفر، طویل سفر ہے۔ آپ کو تو آج نظر آتا ہے کہ عامر سہیل روز نئے کپڑے پہن کے گاڑی سے اتر کر تو ہمیں پڑھانے کے لیے اسٹیج پر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن عامر سہیل ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے 18 19 20 سال کا وہ سفر ہے جو صرف عامر سہیل نے ہی نہیں بلکہ اس کی پوری فیملی نے گزارا ہے۔ اپنی خواہشات کو مارا اور فل مجھے سپورٹ کیا کہ آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کام کریں۔ اور یہ مانے ہم نے اپنی پیک جوانی کے جو دن تھے، ویسے تو میں ابھی بھی جوان ہوں خیر، لیکن جوانی کے پیک دن ہم نے اپنی خواہشات کو مار کر گزارے، اور آج اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں سب کچھ عطا کیا۔ ہم سنا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا سے دور رہو، ایک دن آئے گا کہ دنیا تمہاری طرف آئے گی، اور یقین مانے ایسا ہی ہو۔ دنیا سے ہم دور ہوئے، اور اتنا دور ہوئے کہ بعض اوقات اس میں بھی ہم نے ایک تشدد والا رویہ اختیار کیا اس حوالے سے کہ میں شروع میں کسی اسٹوڈنٹ سے کوئی گفٹ تک وصول نہیں کرتا تھا، لیکن ایک دن سے ایک اسٹوڈنٹ آیا میرے پاس اور اس نے مجھے ایک ایسی بات کی کہ میرا دماغ اس دن نہیں گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ سر کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کا تقویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے؟ میں نے کہا کیوں، کیسے کہہ رہے ہو یہ؟ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کے علم میں وہ واقعہ ہوگا کہ حضرت سلمان فارسی جب حق کی تلاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہیں، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں معلوم تھی، علامات معلوم تھی، ان میں ایک علامت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے، صدقہ قبول نہیں کرتے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے آپ کو آزمایا، پہلے دن صدقہ لے کے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیا، آپ نے پوچھا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ صدقہ ہے، تو آپ نے کہا کہ ہم صدقہ نہیں لیتے۔ پھر دوسرے دن وہ ہدیہ لے کر گئے اور آپ نے جب پوچھا کہ یہ کیا ہے تو پتہ چلا ہدیہ، تو آپ نے کہا ہاں ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ تو اس کا کہنا یہ تھا کہ سر ہدیہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یقین مانے پھر اس دن سے میں نے جو ہے لوگوں کے تحفے تحائف، اور پھر پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے رہا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ پیش کیا اور عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عمر انکار مت کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر ضرورت ہے تو استعمال کر لو، ضرورت نہیں ہے تو آگے دے دو، انکار مت کیا کرو۔ تو اسی حوالے سے میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں کے تحائف مجھ تک پہنچے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے میں ان کو تہ دل سے قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ باقی کلاس کے علاوہ مجھ سے زیادہ بولا بھی جاتا، پھر بھی میں اتنی دیر بول لیا ہوں، لیکن کچھ سجیشن جو سامنے آئی تھی ان کے حوالے سے بس میں بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی سجیشن یہ آئی تھی کہ یہ کورس جو ہے وہ انگلش میں بھی ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے پتہ چلوں کہ میں تو انگلش میں کروا نہیں سکتا کیونکہ مجھے بھی آپ جتنی انگریزی آتی ہے۔ بہرحال ہمارے ایک امریکہ کے ڈاکٹر اسٹوڈنٹ ہے، وہ لسان القرآن کورس جو ہے بالکل اسی طریقے سے انگریزی میں کروا رہے ہیں، اور ان کا کورس جو ہے وہ بھی ہمارے چینل لسان القرآن پر موجود ہے۔ جنہیں انگلش کا شوق ہے وہ انگلش والے لیکچرز لے سکتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے، تو ان کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اور وہ اگر کسی ایسے انگریز کو ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایسا انگریز مراد ہے پاکستانی انگریز، تو وہ بھی اس سے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ پریکٹس ٹائم واز شارٹ، پریکٹس کے لیے ٹائم بہت کم تھا، تو میں یقین مانے 6 مہینے والا کورس جو ہے وہ 1 ماہ میں لے کے آیا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر آج یہاں پر اناؤنس ہونا کہ لسان القرآن کورس 6 مہینے کے لیے ہو رہا ہے، تو آپ میں سے شاید ہی کوئی آئے، یا 2-4 لوگ ہوں گے کہ جو رونق لگی تھی یہ رونق نظر نہیں آتی، کیونکہ اتنے مصروف ہو گئے ہیں ہم اس زندگی میں کہ ہمارے پاس ایمانداری والی بات ہے مرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے۔
تو یہ نعمت ہے کہ چلے 30 دن میں آپ کو کانسیپٹس کلیئر ہو گئے, آپ پریکٹس کرنا آپ کا کام, وہ آپ نے گھر پہ کرنی ہے, جتنی کرنی ہے یہ آپ کا کام. ایک سجیشن آئی تھی کہ جی اور لوگ پیدا ہونے چاہیے ایسے, اور عامر سہیل اور ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی. تو مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے, ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا ڈاکٹر اسرار دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے, کیا ڈاکٹر اسرار جیسا کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اسرار جیسا کوئی نہیں پیدا ہو سکتا. بڑی حیرانی ہوئی سن کے یہ, لیکن انہوں نے کہا کہ میرا مطلب ہے ڈاکٹر اسرار سے اچھا پیدا ہو سکتا. تو ماشاءاللہ جی مجھ سے اچھے لوگ موجود ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں ایسے لوگ ہوں گے جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ سے زیادہ اچھا کام کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ انہوں نے بھی جب یہ کام کیا ہے تو ان کی بھی ٹیچرز تھی, ان سے انسپائر ہو کے انہوں نے اس کام کو شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو قبول فرمایا. تو یہ کچھ باتیں سامنے آئی تھی آپ کے کمنٹس سن کر. باقی ان کمنٹس کا مقصد حضرت اس لیے نہیں تھا کہ آپ تعریفیں کریں, مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کمنٹس الحمدللہ ریکارڈ ہو رہے ہیں, اور جب یہ یوٹیوب پر ہمارے چینل پر جائیں گے اور ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آپ کی کہی ہوئی بات وہ کھوپ جائے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ علی اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پر آ گیا تو تمہارے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے. اب 100 اونٹ کی ویلیو عرب کے نزدیک ظاہر بات ہے بہت زیادہ ہے, ہمیں تو اونٹوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے خاص سوائے بقرہ عید کے. تو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے جو بہترین اس وقت کی گاڑی ہے اس سے بہتر ہوگا کہ ہماری وجہ سے کوئی شخص راہ ہدایت پر آ جائے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا, اور میری بہترین کلاسوں میں سے ایک کلاس تھی, میری بیٹی اکثر کہا کرتی ہے کہ وہ آپ ہر کلاس کے اختتام پہ جملہ بولتے ہیں. تو یہ واقعی ایسے ہے کہ ہر کلاس اللہ تعالیٰ مجھے پچھلی کلاس سے اچھی کلاس ہے ماشاءاللہ میں نے بہت انجوائے کیا. اس پہ خاص طور پہ میں ایک چیز میں نے ذکر کیا تھا پہلے بھی کلاس میں کہ ایک میرا سٹائل ہے, تو عام طور پہ ڈانٹتا نہیں ہوں میں, بیگم سے پوچھ سکتے ہیں آپ, کھا لیتا ہوں. تو اگر کسی کو محسوس ہوا ہو کہ کوئی ڈانٹ چھاٹ پڑی ہے تو میں نے ایمانداری والی باتیں نہیں ڈانٹا, وہ میرا سٹائل ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی محسوس ہوا تو میں اللہ دل سے معافی مانگتا ہوں اس سے, اگر میری کوئی بات کسی کے دل کو بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش و خرم رکھے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جو انہوں نے بات کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات دنیا میں نہ ہوئی تو قیامت کے دن آپ لوگ صدقہ جاریہ کے طور پہ مجھ سے انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو. اب آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے دیکھیں لوگوں میں بہت پیاس ہے, بہت پیاس ہے, لوگ بہت اچھے ہیں, اس طرف آنا چاہتے ہیں, لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا لوگوں کو. آپ اکثر بتا رہے ہیں کہ آپ کو پہلی دفعہ پتہ چلا, آپ نے اچانک پہلیا گراؤنڈ اتنا چھوٹا نہیں ہے, یہ جگہ کم پڑ جانی چاہیے, اتنے لوگ آنے چاہیے اس چیز کو سیکھنے کے لیے, لیکن لوگوں تک ہم پہنچ نہیں پا رہے. تو اب آپ نے ایک دائی کی حیثیت سے کام کرنا ہے, لوگوں کو اسی کورس کی بات نہیں میں کر رہا, قرآن کی طرف بلائیں, قرآن کی طرف بلائیں, قرآن کی طرف بلائیں. اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ واحد قرآن چیز ہے جو اقبال نے کہا تھا نا کہ کتاب نیز چیزیں دیگرس, یہ کوئی اور ہی چیز ہے. تو اس سے ایک مرتبہ جڑ گیا, یقین مانے پھر وہ جتنا چاہے قرآن کو چھوڑنا, قرآن اسے نہیں چھوڑے. یہ میرا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوش و خرم رکھے. بس اب آپ لسان القرآن, قرآن کی زبان کے داعی بن کر اٹھے اور پھیل جائیں, سب کو بتائیں تاکہ میرا چینل بھی ذرا مزید کھلے کھلے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.